اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید عماد گیلانی. آج ہم فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک سے یونٹ نمبر 6 جو کہ ایک پوم ہے اسے دیکھیں گے, اور اس کا لکھنے والا جو ہے لینگسٹن ہیوز ہے. لینگسٹن ہیوز امریکن پوئٹ تھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ناولسٹ بھی تھا, ناول لکھا کرتا تھا, کالمسٹ بھی تھا, اخبار میں کالم بھی لکھتا تھا, اور پلے رائٹ تھا, ڈرامے بھی لکھتا تھا. اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ فیبروری 1 1902 ہے, اور اس کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ 22 مئی 1967 ہے. اس کی کچھ فیمس پومز میں ہمارے پاس ڈریمز ہے, مونٹیگ آف اے ڈریم ڈیفرڈ ہے, اس کے علاوہ لائف از فائن ہے, اور دا نیگرو اسپیکس آف ریورز ہے. یہ اس کی کچھ فیمس پومز میں سے ایک ہے, اور جو آج ہم پڑھنے والے ہیں مدر ٹو سن, یہ بھی اس کی فیمس پومز میں سے ایک پوم ہے. سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں جو مدر ٹو سن آپ کو نظر آ رہا ہے. اس ٹائٹل سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوم ہے ایک ماں اور اس کے بیٹے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے, یا اس سے اس کا ریلیشن ہے. لینگسٹن ہیوز اس پوم میں ہمیں ایک ماں جو کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے, اس کو نصیحت کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اور ماں کس بنیاد پہ یہ بات کرتی ہے, کس بنیاد پہ یہ نصیحت کرتی ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے اس نے اپنی زندگی میں کافی مشکل حالات دیکھے ہیں, اور کافی مشکل حالات کو دیکھنے کے بعد جو اس کا تجربہ ہوا ہے, اس تجربے کی بنیاد پہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اس پوم کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے, اس کے بعد اس کی لٹریری ڈیوائسز کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد اس کی جو ہڈن میننگ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو پہلی لائن ہے ویل سن آئی ول ٹیل یو, اچھا میرے بیٹے میں تمہیں بتاؤں گی. لائف فار می اینٹ بین نو کرسٹل اسٹیئر, کہ زندگی, اینٹ بین کا مطلب ہے ہیز ناٹ بین, زندگی میرے لیے کوئی کرسٹل اسٹیئر, ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف سیڑھیوں کی طرح نہیں تھی, ایک شفاف سیڑھی نہیں تھی کہ جس پر میں آرام سے چڑھ کر اوپر چلی جاتی. اٹس ہیڈ ٹیکس ان اٹ, ٹیکس کہتے ہیں, یہ میں نے اوپر نیل لکھا ہوا, اس کا مطلب ہے جو کیلیں ہوتی ہیں. اس زندگی میں اس کے اندر جو ہے نا وہ کیلیں تھیں. اینڈ سپلنٹرز کہتے ہیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیکن کمزور, اور اس کے اندر کھپچیاں تھیں جس پہ میں زندگی جو میری گزر رہی تھی اس میں کیلیں تھیں, اس میں کھپچیاں تھیں. اینڈ بورڈز ٹون اپ, بورڈز اور جو تختے تھے اس کے وہ پھٹے ہوئے تھے. ٹون اپ کا مطلب ہے پھٹے ہونا. اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ آن دا فلور بیئر, اور جو وہ جگہیں جن پر میں چلی ہوں اس پہ کوئی قالین نہیں تھا, اس فرش پہ کوئی قالین نہیں تھا, وہ ایک ننگا فرش تھا. بیئر ننگا فرش تھا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کور نہیں تھا. بٹ آل دا ٹائم, لیکن اس سارے وقت میں, سارے اوقات میں, I have been climbing on. اب یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے آپ کو, یہ جو نظر آ رہا ہے, اس کا یہاں پہ مطلب دو ہو سکتے ہیں. یہ I have کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے, اور I am کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ ایک نان اسٹینڈرڈ فارم ہے. I have been, یہاں پہ اب I ہے تو اس کے ساتھ have آتا ہے. I have been climbing on. لیکن اس سب کے باوجود, ان کیلوں کے باوجود, ان کھپچیوں کے باوجود, ان ٹوٹے ہوئے لکڑی کے تختوں کے باوجود میں اس کے اوپر چڑھتی گئی, مطلب زندگی گزارتی گئی. اینڈ ریچنگ لینڈنگز, یہ لینڈنگز وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جب آپ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ سیڑھی کے اوپر ہوتا ہے, جب آپ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھنے لگتے ہیں, جو درمیانی حصہ ہوتا ہے فلائٹ, جس میں آپ فلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو درمیانی حصہ اس کو لینڈنگز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جب میں سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہوں اور جب میں لینڈنگز تک پہنچتی ہوں, اینڈ ٹرننگ کارنرز, اور پھر آگے جا کے کارنرز مطلب موڑ کو کہتے ہیں یا کونے کو کہتے ہیں, جہاں پر کونا آ جاتا ہے. اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک, اور کبھی کبھی تو میں اس میں سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے اندھیرے میں چلی جاتی ہوں. ویئر دیر اینٹ بین نو لائٹ, جہاں پہ بالکل, اب یہاں پہ اینٹ بھی دیکھ لیں آپ, یہاں پہ ہیز بین اس کا مطلب ہے ویئر دیر ہیز بین نو لائٹ, اور جہاں پر کوئی بھی روشنی نہیں ہوتی میں ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہوں. سو بوائے ڈونٹ یو ٹرن بیک, تو میرے بیٹے تم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس, اور کبھی بھی یہ جو سیڑھی ہے اس پر تم نے بیٹھنا نہیں ہے تھک ہار کر. کاز یو فائنڈ اٹس کائنڈر ہارڈر, کیونکہ تمہیں یہ کافی مشکل لگے گا. ڈونٹ یو فال ناؤ, اب تم نے گرنا نہیں ہے. فار آئی ایم اسٹل گوئنگ ہنی, کیونکہ میں اب تک اسی سیڑھی پر سفر کر رہی ہوں. آئی ایم اسٹل کلائمبنگ, میں اب تک اسی سیڑھی پر چڑھ رہی ہوں. اینڈ لائف فار می اینٹ بین نو کرسٹل اسٹیئر, اور زندگی میرے لیے ایک شفاف سیڑھی کی طرح نہیں ہے جس پر میں آرام سے چڑھ سکوں. تو یہ تو اس کا لٹرل میننگ تھا. اب یہاں پہ اصل میں وہ اپنی زندگی کو ایک سیڑھی کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے.
وہ کہتی ہے میری جو زندگی ہے وہ کرسٹل سٹیئر نہیں ہے، مطلب ایک شفاف سیڑھی نہیں ہے جس پر میں آرام سے چڑھ کر اپنی زندگی گزاروں. میری جو زندگی ہے وہ ایک ایسی سیڑھی کی طرح ہے جس میں کیلیں بھی ہیں، جس کے جو تختے ہیں وہ کمزور ہیں، جس کے تختے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے فرش پر کارپٹ نہیں ہے، جس کے فرش پہ قالین نہیں ہے، جو کہ ننگا فرش ہے، لیکن میں پھر بھی اس پہ چڑھتی جا رہی ہوں. اور میں جب ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی جگہ پر پہنچتی ہوں، آگے جب سیڑھی کوئی مڑتی ہے، ٹرن ہوتی ہے، جب کوئی کونا آتا ہے، جب کوئی کارنر آتا ہے، اور اس پہ جب میں چلتی ہوں تو کبھی کبھی میں بالکل اندھیرے میں پہنچ جاتی ہوں، جہاں پر بالکل لائٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ بالکل روشنی کے آثار نہیں ہوتے. لیکن تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے. تم نے کبھی بھی تھک ہار کر بیٹھنا نہیں ہے، تم نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں لگے گا اس پر چلنا کافی مشکل ہے، کیونکہ میں ابھی تک اس پر چل رہی ہوں، میں ابھی تک اسی کے اوپر اسی سیڑھی پر زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ میری زندگی جو ہے وہ ایک شفاف سیڑھی کی طرح نہیں ہے، بلکہ میری زندگی ایک ایسی سیڑھی کی طرح ہے کہ جس میں بہت سی مشکلات. اب یہاں پہ جو نیلز ہیں اور سپلنٹرز ہیں، یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ مشکلات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ کا مطلب ہے اٹ ہیڈ ٹیکس ان اٹ کہ میری اس زندگی ایسی زندگی ہے جس میں بہت سی مشکلات ہیں، جس میں بہت سی مسائل ہیں. اور یہاں پہ جو ڈارک ہے، اس ڈارک کا مطلب ہے ایسی کبھی کبھی تو میں بالکل نا امید ہو جاتی ہوں. ڈارک ایک سمبل آف ہوپ لیسنس ہے، کبھی کبھی میں بالکل نا امید ہو جاتی ہوں، اور یہ لائٹ جو ہے یہ سمبل آف ہوپ ہے. اور میں کبھی کبھی بالکل نا امید ہو جاتی ہوں، ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہوں کہ جہاں پر بالکل امید کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی کسی قسم کی امید نظر نہیں آتی، نا امیدی ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن میں پھر بھی اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتی ہوں، میں پھر بھی اس سچویشن میں گھبراتی نہیں ہوں، میں اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھتی ہوں. اور تم نے کبھی بھی اس چیز کو دیکھ کے تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، زندگی میں مسائل آتے ہیں، تم نے ان سے گھبرانا نہیں ہے. تم نے جو ہے وہ سیڑھی پر بیٹھ نہیں جانا تھک ہار کر. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی. کیونکہ پھر لاسٹ میں وہ اپنی اگزامپل دیتی ہے، کیونکہ میں ابھی بھی اسی سیڑھی پر چل رہی ہوں، میں ابھی بھی اسی طرح اوپر جا رہی ہوں، کیونکہ میری زندگی جو ہے وہ ابھی بھی کوئی کرسٹل سٹیئر نہیں ہے. اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں مسائل آتے ہیں جن کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس کی جو ہے لٹریری ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس کا جو میسج اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. سب سے امپورٹنٹ یہاں لٹریری ڈیوائس جو ہے وہ کرسٹل سٹیئر ہے. یہ جو کرسٹل سٹیئر ہے یہ لٹریری ڈیوائس ہے. یہ دو لٹریری ڈیوائس اس میں آتی ہیں. ایک کرسٹل سٹیئر جو ہے وہ میٹافر ہے، کیونکہ اس نے لائف کو کرسٹل سٹیئر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا، تو یہ تو ایک میٹافر ہو گیا. اور یہی کرسٹل سٹیئر جو ہے ایک ایلیوژن بھی ہے. ایلیوژن کا مطلب ہے ایلیوژن ایسی لٹریری ڈیوائس ہے جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں، ہسٹری میں، پرانے ٹائم میں کسی امپورٹنٹ ریلیجیس ایونٹ کی طرف اشارہ کرتا ہو، یا کسی پرانی ہسٹورک ایونٹ کی طرف اشارہ کرتا ہو. تو یہ کرسٹل سٹیئر جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے جیکب سٹیئر فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل، کہ جو بائبل ہے، جو پرانے ٹیسٹمنٹ ہے بائبل میں، اس میں ایک واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سفید اور ٹرانسپیرنٹ شفاف سیڑھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. فرشتے ہیں وہ اوپر سے زمین کی طرف نیچے اتر رہے ہیں، اور نیچے سے اوپر آسمان کی طرف جو ہیں وہ فرشتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کرسٹل سٹیئر ہے، وہ آسانی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ جو ماں ہے اس نے کہا کہ میری زندگی اس جو ہے ان سیڑھی کی طرح نہیں ہے. تو اس ٹیکنیک کو، اس چیز کو ہم اس کو لٹریری ڈیوائس میں ایلیوژن کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کو ایلیوژن کہا جاتا ہے، کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا. اس کے آگے ہمارے پاس یہاں پہ امیجری اس میں ہے. امیجری مطلب جب ہم اسی کرسٹل سٹیئر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک تصویر سی بن جاتی ہے، ایک لمبی سیڑھی کی ایک پکچر سی بن جاتی ہے. تو اس کو یہاں پر امیجری کی بھی لٹریری ڈیوائس جو ہے وہ یہاں پر یوز کی گئی ہے. اس کے بعد اس میں انجامنٹ یوز ہوئی ہے. انجامنٹ میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب ایک ورس کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں آتا اور اس کے بعد دوسری لائن شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹیکنیک کو انجامنٹ کہتے ہیں. تو یہاں ڈارک کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے، یہاں اسٹیپ کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انجامنٹ. تو یہ تیسری یہاں پہ. اس کے بعد اس میں سمبولزم ہے. سمبولزم کا مطلب ہے کہ سمبل ہے. اب یہاں پہ سٹیئر جو ہے وہ سمبل ہے ہارڈ شپ کا، زندگی کی مشکلات کا. کرسٹل سٹیئر یہ زندگی کی مشکلات کا سمبل بھی ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہ ایک اور سمبل ہے، یہ ڈارک. یہ ڈارک جو ہے وہ سمبل ہے ہوپ لیسنس کا، نا امیدی کا سمبل ہے. یہ لائٹ جو ہے یہ سمبل ہے امید کا، ہوپ کا سمبل ہے. تو یہ یہاں پہ سمبولزم بھی اس پوم میں جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے.
اس کے علاوہ اس میں ایک اور لٹری ڈیوائس ہے ایسوننس. یہ میں نے لکھا ہوا ہے ایسوننس. یہ اس لائن میں سو بوائے ڈونٹ یو ٹرن بیک, اس میں جو وال ساؤنڈ ہے, او کی جو ساؤنڈ ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے, تو اس لیے یہاں پہ ایسوننس کا استعمال کیا گیا. اس کے بالکل اوپر لائن میں کانسوننس کا استعمال کیا, کیونکہ یہاں پہ ٹ کی جو ساؤنڈ ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے. ویئر دیئر اینٹ بین نو لائٹ, ٹ ساؤنڈ ہے یہ ریپیٹ ہوئی ہے, تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ کانسوننس کی لٹری ڈیوائس یوز ہوئی ہے. تو یہ ساری لٹری ڈیوائسز میں یوز ہوئی ہیں. امیجری ہے, ایلیوژن ہے, میٹافر ہے, اس میں کانسوننس ہے, ایسوننس ہے, سمبولزم ہے, انجیمنٹ ہے, یہ ساری لٹری ڈیوائس میں جو ہیں وہ یوز ہوئی ہیں. اور لینگسٹن ہیوز نے کافی خوبصورت طریقے سے ایک ماں کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے اس کو اس پوم میں جو ہے وہ قلم بند کیا ہے. آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.